اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 فروری بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء کے ابتدا پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ مجھے سورہ کا صحیح اللہ تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب تو تشریف نہیں لا سکے اپنی مجبوری کی وجہ سے، مگر انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ سورۃ النساء کا جو آغاز ہے نا جی، یہ 3 ہجری کے اخیر سے شروع ہوا ہے یا سن 4 ہجری کے بالکل آغاز سے شروع ہو گیا ہے، اور سن 5 ہجری کے آغاز تک یہ سورت جاری رہی ہے۔ اس کی 176 آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں۔ بولیے کتنے رکوع ہیں جی؟ 24۔ اور یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، بالاتفاق مدنی سورت، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورۃ النساء نازل ہوئی میں حضور کے گھر آ چکی تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ کی جو رخصتی ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے، مکہ میں البتہ نکاح وہیں ہو گیا تھا۔ تو اصل میں اگر آپ سورۃ النساء کے مضامین پر غور کریں تو بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کو ایک جوڑ نظر آئے گا پچھلی صورتوں کے ساتھ۔ پہلا جوڑ تو میں بتا دوں کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ کس پر ختم ہو رہی ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور سورۃ النساء کی پہلی آیت میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اس سورت کا اختتام تقوی پر ہوا ہے، اس کا آغاز تقوی سے ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلا جوڑ ہے۔ آپ کو ایک کمال کا جوڑ بتاؤں اگر آپ سب کی توجہ میری طرف ہو۔ سورہ فاتحہ میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں، اور وہ 4 مضامین کا پورا قرآن خلاصہ بن کر آیا ہے۔ یعنی جن 4 مضامین کو آپ پورے قرآن میں پڑھیں گے اجمالاً مختصراً اس کا بیان سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے۔ نمبر 1 ہے توحید۔ بولیے نمبر 1 کیا ہے جی؟ توحید۔ اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ یہ توحید ہے، الرحمن الرحیم یہ، مالک یوم الدین یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید ہے۔ اور قرآن کا مرکزی مضمون دوسرا ہے رسالت کا بیان۔ بولیے رسالت کا بیان، کیونکہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے بغیر حضور پاک کے واسطے کے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں اللہ کا تعارف ہو سکتا نہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں یہ دوسرا مضمون آیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ ان لوگوں کا دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ مضمون بھی آ گیا۔ اچھا، اس قرآن کا تیسرا مضمون ہے مرکزی مضمون، فکر آخرت۔ بولیے فکر آخرت۔ پورا قرآن قیامت سے اور آخرت کے بیان سے بھرا پڑا ہے جی۔ اس کا ذکر فاتحہ میں کیسے آیا؟ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اسلام کا قرآن کا چوتھا مرکزی مضمون ہے گمراہی سے بچنا۔ بولیے گمراہی سے بچنا۔ اور گمراہ بندہ ہوتا ہے 2 طرح سے۔ توجہ سے بات سمجھنا خدا کے لیے، توجہ سے۔ مجھے جب سے پتہ چلا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے، پھر میں اپنی لگامہ کس لیا اور کس کے پھر چیزیں کڑیاں نے۔ ذرا توجہ سے بات سمجھنا۔ چوتھا مرکزی مضمون کیا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچے۔ بولیے گمراہی سے بچے۔ آپ کا کاروبار اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نقصان سے اس کو محفوظ نہیں رکھیں گے۔ جب تک آپ اس کو نقصان سے محفوظ ہے، آپ کی صحت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ آپ اس کو بیماری سے محفوظ نہ رکھیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو گمراہی سے بچانا یہ قرآن کا چوتھا مرکزی مضمون ہے۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا فکر آخرت، اور چوتھا گمراہی سے بچنا۔ اور گمراہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ بولیے کتنی قسم کے؟ 2 قسم۔ ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ غضب کن پر ہوتا ہے؟
نہیں نہیں کافر تو ہے صاحب ظاہر ہے، پر غضب کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری آدھی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ غضب اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو پتا ہو کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، پھر نہ کرے تو سمجھ لو اس پر اللہ کا غضب ہے۔ بولیے پھر اس پر اللہ کا، اس کی مثال ہے مغضوب علیہم غیر المغضوبی، اے اللہ ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ بولیے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہودی، جی بولیے اس سے مراد ہے یہود کو پتا تھا تورات کے ذریعے کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مگر پھر بھی انہوں نے مانا۔ اب اس کی وجہ کوئی بھی لگا لے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو بنو اسماعیل سے آئے ہیں، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، کوئی بھی لگا لے، پتا تو تھا کہ ہے یہی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو نبی ہونا ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ بھائی 10,000 بندے میں بھی اپنا بچہ کھڑا ہو تو پتہ نہیں ہوتا ہے میرا کھڑوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی یہ مان ہے۔ تو پھر سمجھے کہ علم ہو اور بندہ مانے نہ، عمل نہ کرے تو یہ اللہ کا غضب ہے۔ بولیے یہ اللہ کا غضب ہے۔ تو ہمیں کیوں سنایا یہ کہ آپ کو کتنے مسئلوں کا پتہ ہے، مجھے کتنے مسئلوں کا پتہ ہے، ہم پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو یہ رب کے غضب کی نشانی ہے۔ بولیے یہ رب کے غضب کی نشانی ہے۔ پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے پھر نہیں پڑھتے تو کہ رب کے غضب کی نشانی۔ پتہ ہے سچ بولنا چاہیے پھر نہیں بولتے تو رب کے غضب کی نشانی۔ بولے نا، پتہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے کر لیتے ہیں علم کے باوجود، تو سمجھ لیے اللہ کا غضب آ گیا۔ بولیے اللہ کا غضب آ گیا۔ دوسرا ہے جی ولضالین، کیا لفظ ہے؟ جو گمراہ ہو گئے۔ بولیے جو گمراہ، راستے سے بھٹک گئے، راستے سے بھٹکنا ہے دو طرح کا، ایک یہ ہے کہ میں یہاں سے صفدرآباد جانا چاہتا ہوں مگر روڈ میں نے مانا والا کا پکڑ لیا، کیونکہ وہ بھی روڈ ہے اور یہ بھی، وہ بھی سڑک ہے اور یہ بھی، اس کو گمراہی نہیں کہتے، یہ تو ایک بھٹکنا ہے، اندھیرا ہے، یہ جو ہی مجھے پتا چلے گا میں واپس لوٹ آؤں گا، پر میں نکل رہا ہوں اور آپ مجھے بتا دیں کہ شاہ صاحب ادھر آپ جائیں گے تو مانا والا ہے، ادھر صفدرآباد ہے، جانا میں نے صفدرآباد ہے، پھر بھی میں اسی سڑک پہ چلتا، تو پھر یہ گمراہ ہو گیا۔ میں اپنی مثال دیتے بھی تو کتے بیٹھے بیٹھے غصہ ہی نہ آ جائے، مولوی صاحب سارا کچھ ساڑھے تے لائی ہوندے نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ پتہ ہو پتہ نہیں ہے اور اگلا بتا رہا ہے، اگلا یہ پھر نہیں مان رہا، یہ گمراہ ہے، علم ہے عمل نہیں کرتا، اللہ کا غضب ہے، اور بتا رہا ہے کہ عالم دین، ایک مفتی بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں، وہ اگو سنی وابی دا پنگا کیتی کھڑوتا ہے کہ کتے وابی تے نہیں، یہ کتے سنی تے نہیں، یہ کتے شیعہ تے نہیں، بھائی الو دے کن گل اللہ دے نبی دی ہو رہی ہے، گل رب دے قرآن دی ہو رہی ہے، گل سونے نبی دی میٹھی زبان دی ہو رہی ہے، تو سارا جہان چھڑ دے، رب دا دامن نہ چھڑ تے مصطفیٰ دا دامن نہ چھڑ، پٹھے چ بہنے جماعتاں تے مسلک اسی انہاں دا کی لینا دینا ہے، سانو تے سونا نبی چاہیے، سانو تے حضور دی غلامی چاہیے اور حضور دی سنت چاہیے، اور اہل سنت صرف وہی ہے جڑا نبی دی سنت تے عمل کردا ہے، بولو نا جڑا نبی دی سنت ہے۔ تو قرآن دا مرکزی مضمون ہے کہ تسی گمراہ نہیں ہونا، گمراہی دیاں دو صورتاں نے، یا اللہ دا غضب آ گیا یا بندہ دسے تے اگلا منے ہی نہ، اگر ایک بندہ دسے اور اگلا پتہ بھی ہوئے کہ دسن والا بندہ بھی ٹھیک ہے، عالم بھی ہے، علم بھی یہ کول ہو، یہ قرآن حدیث دی گل پیا کردا ہے۔ یہودی عیسائیاں نو کیویں میرے نبی نے گھروں کھوایا بٹھایا، انہاں دے 70 بندیاں نو آکھیا میری مسیح تے ہی رہ پاؤ، کیوں؟ سونے نبی نو یہ امید سی کہ میرے کو مسلمان ہو کے جان گے، تے کیویں سورہ آل عمران پوری اسے جواب ہے، وہ جو لوچ تڑ دے گئے قرآن جواب دیندا گیا، مگر انہیں منے اینو کہندے نے گمراہی۔ تو تانوں ان کو مسئلہ آج سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تے قرآن سورہ فاتحہ جے 4 مضامین آ گئے، 5ویں گل کی ہے ہن راستہ او دے جیڑا غضب والے تو بھی بچیا ہوئے تے گمراہ تو بھی بچیا، او کیڑا انعامتا۔ آئیے تو سورہ بقرہ وچ غضب والے دا تعارف آیا،
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਆਇਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਠਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ सारा उनका तारुफ कराया गया यहूदियों का। और सूरह आले इमरान में ईसाइयों का तारुफ कराया गया। ठीक है जी, ताकि आप गज़ब वालों से भी बच जाएं और गुमराह वालों से भी। तो अब फिर सिराते मुस्तकीम पर कौन है, इनाम याफ्ता कौन है? तो सूरत उन्निसा आ गई। सूरत उन्निसा ने बताया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, के सीधे रास्ते पर नबी है, सारे सिद्दीक है, सारे शुहदा है और क़यामत तक सारे वली अल्लाह है। अब अगर कोई वलियों को छोड़े वो भी लानती, तो सारे नहीं बोलते पीछे, जो वलियों का गुस्ताख है वो भी अहले हक है, जो शुहदा का गुस्ताख है वो भी अहले हक है। अच्छा जी, जो सिद्दीकीन का, अच्छा शहीदों के सरदार अमीर हमजा है और सिद्दीकों के सरदार अबू बकर सिद्दीक है और नबियों के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। बात समझ आ गई जनाब? तो ये मैंने दूसरा जोड़ बता दिया। अब आपको सूरह निसा और पिछली 3 सूरतों का तीसरा जोड़ बताऊं। सूरह फातिहा है अकीदा सीधे करने वाली सूरत। बोलिए अकीदा। आपने एक घर बनाया है, आप इस्लाम को एक घर समझ लें जिसकी बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बोलिए बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ओए वापस आ, इधर बैठ, वापस चल। बंदे दे पुत्रा, एक तो तू आया कोई नहीं, अज आया तो तेरे बच्चे रोंडे ने। तवज्जो करो जी, ये फसदा ही कोई नहीं सी पिया, अज फसया तो फिर उठ चले। तवज्जो है थोड़ी? मैं अर्ज कर रहा था कि सूरह फातिहा अकायद है। बोलिए सूरह फातिहा अकीदा ठीक हो गया, घर बन गया। अब घर की सफाई करनी है। बोलिए घर की सफाई, तो गंद निकालना है। पहले आप क्या निकालेंगे? बड़ा गंद। क्या निकालेंगे जी? बड़ा गंद। वो जो टीप टाप से पलस्तर से ये जैसे सारा पड़ा है ना, आप वो सफाई करेंगे। ये आपने यहूदियत को निकाल दिया। सूरह बकरा इस पर आई है। फिर आपने छोटी छोटी सफाई करनी है। बोलिए छोटी छोटी सफाई। ये ईसाइयत यहूदियत से छोटा कुफर है, वो भी आपने निकाल दिया। अब फिर आपने घर को सजाना है। सुभान अल्लाह। बोलिए घर को सजाना है। सजाने के लिए सूरत उन्निसा आ रही है। ये तीसरा जोड़ हो गया। अब चौथा जोड़ समझे। सूरह फातिहा में अकायद की सफाई आ गई। बोलिए अकायद की सफाई। हमारा अकीदा ठीक हो गया। अब अकीदे की सेहत के लिए और उसमें कोई बीमारी ना आइए तो 2 चीज़ों से बचना है, गज़ब से और गुमराही से। तो सूरह बकरा गज़ब से बचाती है, सूरह आले इमरान ये गुमराही से बचाती है, और फिर सूरह निसा आकर हमारे अकीदे को आबाद करती है। जिमें तुसी पहले ज़मीन दा किला बनाते हो, ज़मीन दा किला उहदे च फिर वो की करते हो, गोडी शोडी और की अरूड़ी सटते हो, वत्तर करते हो, फिर उहदे विच हल चलाते हो। सूरह बकरा ने हल चलाया है। सूरह बकरा ने हल चलाया है। और फिर उस तो बाद तुसी उहदे ते स्प्रे वगैरह भी करते हो। तो सूरह आले इमरान स्प्रे आ गई। इन्हें साढ़े अकायद ते कुरान दी स्प्रे, अल्लाह दी स्प्रे कर छड़ी है। उस तो बाद फिर तुहाडी फसल उगदी है। तो सूरत उन्निसा एक फसल उगा के सानू दे रही है। एक आखिरी जोड़ समझो, और ये बड़ा कमाल दा है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें यहूदियों से बचना सिखाया। बोलिए यहूदियों से। और सूरह आले इमरान में अल्लाह ने हमें ईसाइयों से। अब हम रह गए मुसलमान। अब हम रह गए जी मुसलमान। तो मुसलमानों को अपना भी मुआशरा चाहिए या नहीं चाहिए? भाई बोलो तो सही सारे। अब यहूदियों की सोसाइटी में हमने नहीं जाना और ईसाइयों के मुआशरे में भी हमने नहीं जाना। तो अब मुसलमानों का कोई अपना मुआशरा भी तो होना चाहिए। तो सूरह बकरा में यहूदियों के मुआशरे से बचाया गया, आले इमरान में ईसाइयों के मुआशरे से बचाया गया, और सूरत उन्निसा में पूरा इस्लामी मुआशरा बयान किया गया है। अब इस्लामी मुआशरे में पहला दर्जा घर है। पूरी बोलिए पहला दर्जा घर है।
گھر میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے یا ماں باپ سے؟ ہوں جڑے کوارے نے وہ تو بولے نے ماں پیو، تو جڑے شادی شدہ ہے وہ ڈر گیا نے بھی پتہ نہیں مولوی کہڑے پاسے جائے گا، اسی ہمیں پھنس جائیے۔ اللہ کے بندو، وہ جو ماں باپ ہیں وہ بھی میاں بیوی تھے، وہ کیا تھے؟ اب وہ ہمارے ماں باپ ہیں، آپس میں کیا ہے؟ میں گیا حجرہ شاہ مقیم تقریر کرن، ضلع اوکاڑے دی تحصیل ہے، اتنے ایک منڈا میرا بڑا عاشق سی، بڑا وہ میرا چاہن والا سی، انہیں مینوں بلایا سی۔ وہ جدو باہر گیا نا کوئی چیز لین، تے ایک منڈے نے مینوں، دوسرے نے اندر رشتہ دار نہیں دسیا، انہیں کہا شاہ جی اے جڑا تہاڈا عاشق ہے نا، اندر طرح ڈابے چ ہاتھ مارو، پستول ہے، تے کہندا میں ابے نو گولی مارنی ہے، مارنی بھی ابے نو ہے۔ میں آخیا یار ایڈا بچہ تو بڑا اچھا ہے، میری بڑا عاشق ہے، تقریراں دی وجہ مولوی دا عاشق تے تقریر نال ہی ہونا ہے، ساڈے رنگ تے کسے مرنا کوئی نہیں۔ او مینوں کہن لگیا تسی چیک تے کرو، آیا نا تے میں ڈب تے ہاتھ ماریا تے واقعی ایڈا کو ٹنگیا ہے سی ٹی پسٹل۔ میں کہا یہ کی ہے؟ تے روڑ لگ پیا غصے نال، کہندا ابا جی شاہ جی میں اپنے ابے نو گولی مارنی ہے۔ میں تے ڈر گیا، تے میں کہا پتر این تے نہیں کریدا ہے، تے اللہ نے کہندا بس تو تانوں نہیں۔ میں کہا اس کیتا کی ہے؟ آندا شاہ جی انہیں میری ماں تے بڑے ظلم کیتے نے، میری ماں تے بڑے ظلم۔ تو میں ادھر دل سے دعا کر رہا سی کہ یا اللہ کوئی ایسا جملہ میری زبانوں کٹ کے یہ رستہ بدل جائے، یہ گل سمجھ آ جائے۔ میں پھر انہوں نے آخیا، میں کہا پتر انج نہیں کری دا، وہ تیری ماں ہے، تیرے ابے دی ماں نہیں ہے، تیری ماں ہے، تیرے ابے دی ماں تیرے تے اونا ہی حق ہوندا ہے، تے اونا ہی حق ہوندا ہے، تے اونا جڑا آپس وچ کو کیتا ہے وہ اللہ نو جواب دینا ہے، اللہ حساب بھی لینا ہے، تے اللہ نے سوال بھی کرنا ہے۔ لہذا تو نہ اللہ بن، نہ سوال کر تے نہ حساب کر، تے او تیری ماں ہے، اون دی ماں یقین کرو بڑا ٹھنڈا ہو کہندا جی آ گل مینوں اج ذہن چ پئی ہے بھی او میری ماں ہے، اون دی ماں تے نہیں ہے، اون دی تے بیوی ہے، اونے تے اونوں مطلب ہینڈل کرنا ہے تے خاوند دے طریقے نہ کرنا ہے، پتر بن کے کرنا۔ پر جدو پتر وڈے ہو جاننا تے بیوی یہ چاہتی ہے بھی میرا ہن جڑا خاوند ہے وہ بھی میرا پتر ہی بن جائے، وہ انج ہی فرما برداری کرے جویں چھوٹا پپو نہیں کرتا، بس انج ہی میرے کہن تے اٹھک بیٹھک کرے، کیونکہ میرے نال ہو رہی ہے، میں تانوں تاں دس رہا، مطلب تسی سمجھو بھی میں تواڈے تے لان ڈیا، یہ اپنی آپ ہڈ بیتی دسن ڈیا، جگ بیتی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، پہلا چیز سورۃ النساء تسی پڑھو گے گھر، کی پڑھو گے؟ گھر کیسا ہونا چاہیے، میاں بیوی دا سلوک کس طرح ہونا چاہیے۔ ہوں اگر میاں بھی بنے چودھری تے بیوی بھی بنے تے گھر چل سکتا؟ جدوں دے پنڈاں چ باہلے چودھری آئے نے ادوں دا نظام خراب ہویا۔ یاد کرو جدوں ایک چودھری ہوندا سی پنڈ وسدے پے سن، بولو نا پنڈ اوتھے پولیساں نو بھی لوڑ ہے، ایس ایچ او کہندا سی جا فلاں چودھری دے ڈیرے تے تینوں اوتھے انصاف مل جائے گا، کیوں جی ہے سی کہ نہیں؟ ہن چودھری ایڈا اتر مال ہے، وہ 500 روپے دا لوڈ کرا کے فیصلہ ہی بدل چھڑدا، چل وہ آندا تو مینوں لوڈ کرا فیصلہ تیرا ہی ہے، کیونکہ اصل چدراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اگر بیوی بھی چدراہ بنے، سربراہ بنے، خامد بھی سربراہ ہوئے تو گھر چل سکتا؟ اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتے ہیں، جب دل سے دل جڑتے ہیں تو پھر خاندان بنتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پہلا مضمون نظر آئے گا میاں بیوی کا، بولیے میاں بیوی۔ ان میں تو تکرار ہو جائے تو پھر میاں کیا کرے، بیوی کیا کرے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ڈیوٹی ساری خامد کی لگائی ہے، بولیے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بستر جدا کرے، بولیے بستر جدا کرے۔ پر کی کریے، کئی بندے طلاق دین لگیا تے مولوی کو نہیں پوچھن گے، تے طلاق دے کے پھر انج واجہ مارن گے جویں کٹا نہیں مائی تو بغیر رنگدا، روڑیاں کرن گے جناب، لو مر گیا جی، او جی میرے بچے گئے۔ میں کہا ادو تیرے بچے پھانسی لگے سن جدو طلاق دے آئے۔ تو اس میں طلاق کے مسئلے بھی نظر آئیں گے۔ اچھا میاں بیوی میاں پہ غصہ کیسے نکالے، اس کا طریقہ بھی اس میں آئے گا، بولیے اس کا طریقہ بھی اس میں آئے گا۔ سسرالیوں سے کیسے رکھنا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اچھا ایک اور مضمون ہے بڑا کمال کا اس میں کہ غزوہ احد میں چونکہ ہمارے 70 مسلمان شہید ہوئے، تو پھر ان کے جو یتیم تھے، بیوگان تھی، جائیداد کی تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا کہ کس کو کیا دیا جائے، کس کو کیا دیا جائے۔ وہ سارے مسئلے سورۃ النساء میں آ رہے ہیں، وہ بھی بیان ہو گئے۔ اچھا پھر اسلامی معاشرے میں
آپ کو پتا ہے کہ سارے بڑے نہیں ہو سکتے، حاکم تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں، اس کا بھی بیان آ رہا ہے کہ سب سے بڑا حاکم تمہارا اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہستی مصطفیٰ کی ہے، اور پھر کیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الامر ہے، بولیے جو تم میں سے اولو الامر وہ ہیں جو دین بتانے والے ہیں اور دین نافذ کرنے والے ہیں، حکمران بھی آ گئے اور علماء فقہا بھی آ گئے، فرمایا ان کی بھی اسی طرح پیروی کرنی ہے جس طرح اللہ رسول کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کو سورہ